بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسی واقعہ جس میں خود شیطان نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو سچ بتایا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ آیت الکرسی کیسی زبردست حفاظت دیتی ہے، کیسے رات بھر انسان کے پاس شیطان نہیں پہنچ سکتا، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ حدیث بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ سوچئے، وہ دور ہے جب صحابہ راتوں کو عبادت کرتے تھے اور ساتھ ہی امت کی امانت کی رکھوالی بھی کرتے تھے۔ ایک رات اندھیرا گہرا ہے، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے، اور تبھی ایک پرچھائی کی طرح کوئی آدمی چپکے سے اناج اٹھانے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ زور سے کہتے ہیں، قسم اللہ کی، میں تجھے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ لیکن وہ آدمی رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، اللہ کی قسم، میں بڑا محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو، میں پھر نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آتا ہے اور وہ اسے پہلی بار چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ ساری بات بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر لیکن ایک حکمت بھری مسکان کے ساتھ فرماتے ہیں، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ دوسری رات ابو ہریرہ ہر طرف نظریں گڑائے ہوئے ہیں، دل میں یہ بات حقیقت بن چکی ہے کہ وہ آدمی لوٹنا ہی ہے، اور سچ وہ پھر آتا رہے، پھر اناج اٹھانے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پکڑ لیتے ہیں، آج تو تجھے ضرور لے جاؤں گا۔ وہ پھر وہی رونا، میرے بال بچے، بھوک، قسم اللہ کی، اب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رحم آ جاتا ہے اور دوسری بار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، وہ جھوٹا ہے اور پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کو اب پورا یقین ہے کہ معاملہ کچھ گہرا ہے۔ اب تیسری رات ابو ہریرہ چوکنے ہیں، نظریں گپ اندھیرے میں دھسی ہوئی، اور اچانک وہی شخص پھر اناج اٹھانے لگتا ہے۔ اس بار انہیں پکڑ کر ابو ہریرہ سختی سے کہتے ہیں، اب بس، یہ تیسری بار ہے، آج تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں گا۔ اب وہ شخص جو اب تک رو کر بچ نکل رہا تھا، اس بار ایک نئی بات کہتا ہے، اس بار مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ ابو ہریرہ رچی لیتے ہیں، کیا چیز بتاؤ؟ وہ کہتا ہے، جب تم سونے لگو اپنے بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور پھر وہ ایک ادبھت بات کہتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ اسے تیسری بار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تمہارے قیدی نے اس بار کیا کیا؟ ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ اس نے ایک ادبھت بات سکھائی ہے، آیت الکرسی سے حفاظت، فرشتے کی نگرانی اور شیطان کا دور رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرماتے ہیں، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ کے دل میں سوال اٹھتا ہے، آخر وہ تھا کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ، وہ شیطان تھا۔ دوستوں، سوچئے، شیطان جو انسان کو گمراہ کرنے آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت میں کیسی طاقت ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کی تصدیق کی، یعنی آیت الکرسی پڑھنے سے رات بھر حفاظت ہوتی ہے، ایک فرشتہ نگرانی کرتا ہے، شیطان پاس نہیں آ سکتا۔ جس آیت کو پڑھ لینے سے انسان شیطان کے سائے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اس کے ساتھ فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، وہ آیت سورہ بقرہ کی سب سے عظیم آیت، قرآن کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت کیوں کہلاتی ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں آتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عظیم صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابی مجھے بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی رضی اللہ عنہ نے بنا جھجک کہا، اللہ کے رسول آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، علم مبارک ہو ابی، تم نے بالکل صحیح کہا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آج ہم آیت الکرسی کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے، مطلب نہ کوئی بھگوان، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی طاقت اللہ کے برابر نہیں۔ پوری کائنات کی روح یہی واقع ہے، اللہ ہی اکلوتا مالک ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ انسان سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تھک جاتا ہے، مگر اللہ، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے آرام کی ضرورت، نہ وہ کبھی کمزور پڑتا ہے۔ وہ ہر وقت قائم ہے، تمہاری دھڑکنوں، تمہاری سانسوں، تمہاری زندگی پر نظر رکھتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ سوچو اگر اللہ ایک پل کے لیے بھی سو جائیں تو سورج نہیں اگے گا، بارش رک جائے گی، دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، لیکن اللہ کبھی نہیں سوتا، اس لیے یہ دنیا چل رہی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے۔ تاروں سے بھرا آسمان، گیلیکسی، دھرتی، پہاڑ، سمندر، یہاں تک کہ تم، سب اللہ کی ملکیت ہو۔ تمہارے شریر کی ہر نس سے لے کر تمہاری قسمت کی ہر لائن تک سب اسی کے قبضے میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ قیامت کا دن ہوگا، سب کانپ رہے ہوں گے، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی اس کی اجازت کے بنا ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اس کا دربار، اس کا فیصلہ، اس کی حکومت سب اکیلے اسی کی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے۔ اللہ تمہارا اتیت بھی جانتا ہے، تمہارا آج بھی اور تمہارا بھوشیہ بھی، تمہارے دل کا درد، تمہاری چھپی آہیں، تمہارا ڈر، تمہارے خیال، سب اس کے علم میں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، لوگ اس کے علم میں سے کچھ نہیں پا سکتے سوائے جتنا وہ چاہے۔ آج سائنس نے جو کھوجا وہ بس ایک قطرہ ہے اللہ کے سمندر سے۔ بادل کیسے بنتے ہیں، دل کیسے دھڑکتا ہے، روح کیسے چلتی ہے، دماغ کیسے سوچتا ہے، یہ سب انسان صرف اتنا ہی سمجھ پایا ہے جتنا اللہ نے اجازت دی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ علماء کہتے ہیں کائنات جتنی بڑی ہے، اللہ کی کرسی اس کے اوپر اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ پوری کائنات ایک رائے کے دانے کی طرح لگتی ہے، اور یہ تو صرف کرسی ہے، اللہ کا عرش اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کو سنبھالنا اسے تھکاتا نہیں۔ تم ایک بچے کو اٹھا لو، کچھ دیر میں تھک جاتے ہو، اللہ اربوں خربوں مخلوق اٹھا رہا ہے، چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور پھر بھی اسے کوئی تھکان نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ آیت کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اللہ کی بلندی اتنی ہے کہ اگر ساری دنیا ایک ساتھ اس سے مانگے تو بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ وہ بڑا ہے اور اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی۔ دوستو، آیت الکرسی کے فائدے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس آیات کے پڑھنے سے شیطان پاس نہیں آتا، گھر سے برائیاں دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کو بعد اس آیات کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کی موت ہی صرف روکے ہوئے ہے۔ اس انسان کو جنت جانے سے رات کو پڑھ کر سو گے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، آیت الکرسی صرف ایک آیت نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا آئینہ ہے۔ اسے روز پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اس کی نور کو اپنی زندگی میں اتارو۔ اللہ اس آیت کے صدقے
ہماری حفاظت کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے نور ہدایت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔